کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رب العالمین ہیں، رحمان الرحیم ہیں، مالک یوم الدین ہیں، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد چاہتے ہیں۔ درود و سلام اس کے نبی برحق سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، گنبد خضرا کے مکین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور اصحاب پر۔ ناظرین کرام، رمضان کا مہینہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور اپنے ساتھ روزوں کی سوغات لاتا ہے۔ روزہ یا صوم جس کے لفظی اور لغوی معنی جو ہیں وہ رکنے اور چپ رہنے کے ہیں، جسے بعض جگہ قرآن میں صبر بھی کہا گیا ہے۔ یعنی روزہ یا صوم جو ہے وہ اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے، خواہشات نفسانی کی غلامی اور اتباع سے اپنے کو بچانے، اور تمام فحش باتوں اور تمام ایسی باتیں جو لوگوں کے لیے دل آزاری کا سبب بنتی ہیں، جن سے سماج میں نفاق پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، جس سے امن و امان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانے، یعنی ایسی باتوں سے کہنے سے بہتر ہے کہ آدمی چپ رہے، اور یہی رمضان کے مہینے کی روح ہے، یہی اس کی اسپرٹ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو رمضان میں ہم صبح صادق سے لے کر اور شام کو مغرب کے وقت تک کچھ نہیں کھاتے ہیں، کچھ نہیں پیتے ہیں، اپنی جو خواہشات نفسانی ہیں ان سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اور اس طرح سے ہم اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جس طرح روزے کی فرضیت کا اعلان کیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے لوگو، تم پر بھی روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی روزہ وہ عبادت ہے جو تاریخی اعتبار سے اللہ رب العزت خود اس بات کو فرما رہا ہے کہ تمام قوموں کے اندر پائے جاتے تھے۔ اور ہم جب انسانی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور انسانی تاریخ میں جو مختلف مذاہب ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی روزہ کسی نہ کسی روپ میں، کسی نہ کسی شکل میں ہر مذہب میں پایا جاتا ہے۔ اب اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، اس کے اوقات مختلف ہو سکتے ہیں، اس کی مدت الگ ہو سکتی ہے، لیکن اسلام نے ہمیں جو روزے دیے اس میں ہمیں اس نے بہت سے افراط اور تفریط سے بچایا بھی ہے۔ اسلام کے اندر روزہ جو ہے وہ نماز اور زکوٰۃ کے بعد تیسرا رکن ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ بنیادی طور پر سب سے پہلے اس تجربے سے گزرتا ہے جسے بھوک اور پیاس کا تجربہ کہتے ہیں، اور جب بھوک اور پیاس کے اس تجربے سے خود گزرتا ہے، بھوک اور پیاس سے خود دوچار ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے دل میں اور اس کے دماغ میں ان لوگوں کی تکلیف، ان لوگوں کی تڑپ کا اندازہ اسے ہوتا ہے اور احساس ہوتا ہے، جو اسرت و افلاس، تنگ دستی و غربت کی وجہ سے بھوک اور پیاس کا عام طور پہ شکار رہتے ہیں، اور اس طرح اس کے دل میں خود بخود ان کے لیے ایک انسیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس تجربے سے گزرنے کے بعد جو وقتی ہوتا ہے، اختیاری ہوتا ہے، اس کو اس کے اندر ان لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ غور کریں تو عام طور پر لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنے کا خاص طور سے اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صدقے اور فطرہ جو ہے اس کو بھی دیتے ہیں۔
کیوں؟ اسی لیے کہ خود وہ اس تجربے سے دوچار ہو کر دوسروں کی مصیبتوں اور پریشانیوں کا اور تکلیفوں کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی عبادت اگر آپ لیں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں دوسروں کو آپ کو اس عبادت میں مشغول اور مصروف ہوتے ہوئے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ نماز باجماعت فرض ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جس کے میں کہا گیا کہ اس طرح دو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، لیکن بہرحال اس میں ایک لینے والا ضرور ہوتا ہے۔ تو جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اگرچہ آپ یہ اہتمام کرتے ہیں کہ نمائش نہ ہو، لیکن بہرحال جس کو دیتے ہیں اسے ضرور خبر ہوتی ہے۔ اسی طرح حج ہے، اگر آپ حج کو بھی دیکھیں تو معلوم ہوا حج تو نام ہی ایک اجتماعی عبادت کا ہے، مگر روزہ وہ عبادت ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنے منہ سے یہ نہ کہے کہ میں روزے دار ہوں، کسی دوسرے کو پتہ نہیں چلتا۔ روزہ وہ عبادت ہے کہ جس میں مکر و ریا، فریب اور نمائش کی کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے، اور اسی لیے اللہ جل شانہ نے اپنے اس کا اجر بھی اپنے پاس رکھا ہے اور روزے داروں کی ہر طرح سے اس نے ستائش کی ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ایک اس روحانی تجربے سے بھی گزرتے ہیں جو انسانی تاریخ میں جلیل القدر پیغمبروں کی سنت بھی ہے، اور جلیل القدر پیغمبر جو تھے جنہوں اللہ کے پیغام کو لے کر آئے، جنہوں نے انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، جنہوں نے توحید باری تعالیٰ کا سبق پڑھایا، وہ اس تجربے سے گزرے۔ اور دماغ کے لیے سب سے اچھا ٹونک دماغی۔ 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. बुनियादी तौर पर एक ऐसे सफ़र पर भी रवा दवा होता है जो इंसानी तारीख़ में जलीलुल क़द्र पैगंबरों की यादगार है। और अगर आप तारीख़ का मुताला करें, उसके झरोकों में से देखें, तो आपको पता चलेगा कि कोह तूर से जब पुरजलाल पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात का पैगाम लेकर आए, तो वो 40 दिन तक उन्होंने रोज़ा रखे थे। अगर आप याद करें, कोह सईर का मुक़द्दस पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब इंजील के अहकामात लाते हैं, तो वो भी रोज़ों से गुज़रते हैं। आप याद कीजिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिन्होंने गारे हिरा की तन्हाइयों में जबल नूर पर कितने दिन तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की और अपने आप को उस गार में मोतकिफ़ रखा। इन तमाम चीज़ों से आप जब वाकिफ़ होते हैं और एक रोज़ेदार वाकिफ़ होता है, तो वो बुनियादी तौर पर रूहानी सरबलंदी के उस सफ़र में अपने आप को तक़लीद करते हुए पाता है उन जलीलुल क़द्र अज़ीमुश्शान पैगंबरों की, जो इंसानी तारीख़ में हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह जल्ले शानहू के ज़रिए वक्तन फ़वक्तन भेजे गए, और जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगाम को हम तक पहुँचाया और हमें ये बताया कि अल्लाह एक है और इंसानियत जो है वो भी एक है। तो इस तरह अगर आप देखें तो रूहानी जो सरबलंदी का सफ़र है, रूहानी रिफ़तों का सफ़र है, रोज़ा उससे भी हमें हमकिनार करता है, उसका तजर्बा भी हमें कराता है। अगर आप और गौर करें तो रोज़े के अंदर एक बात ये भी है कि इससे समाज को भी फ़ायदा होता है। इससे अगर आप गौर करें, इंसान रूहानी रिफ़त व सरबलंदी से हमकिनार भी होता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इंसानी दर्दमंदी का सबक सीखने के अलावा रोज़ा ख़ुद हर इंसान को, जो रोज़ेदार है, उसे इनफरादी तौर पर भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। हम और आप सब जानते हैं, दुनिया में अक्सर बीमारियां ज़्यादा खाने से पैदा होती हैं जी। ओवर ईटिंग जिसे कहते हैं, वो हमारे लिए आज भी बड़ा मसला है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत खाते हैं। और जब आप खाते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं तो बहुत सी बीमारियों का शिकार होते हैं। रोज़ा इस बात की भी तरबियत देता है कि हमें खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहना चाहिए, बल्कि ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये कि आप जानते हैं कि कोई मशीन हो, इंसानों की बनाई हुई मशीनें हैं, कार है, दूसरी मशीनें हैं जिनको आप और मैं रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उन सारी मशीनों को भी एक दफ़ा सर्विसिंग की ज़रूरत होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मशीन जो इंसानी जिस्म के रूप में बनाई है और जो हमारे जसद खाकी को एक ज़िंदगी
کی ضامن بن کے رہتی ہے، اس کو بھی ایک سروسنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ 1 مہینے تک جب ایک شخص کم کھاتا ہے، کم پیتا ہے، کم سوتا ہے اور زیادہ عبادت کرتا ہے، یاد الہی میں زیادہ مستغرق رہتا ہے، تو اس کے جسم کے اندر وہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں، ان کو وہ سکون پہنچتا ہے، اس مشینری کو جسے جسم کی کہتے ہیں، جسے معدہ آپ کہتے ہیں، دوسرے اعضاء کہتے ہیں، ان کو وہ راحت ملتی ہے جس سے کہ انہیں کم کام کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح انسان جو ہے اس کے اندر ایک جسم کو نئی توانائی ملتی ہے، وہ ری انرجائز کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک نئی جسے کہتے ہیں توانائی اپنی اس کوشش سے عطا کرتا ہے۔ تو روزہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ سماجی اعتبار سے بھی اہم ہے، اگر آپ دیکھیں روحانی طور پر بھی اہم ہے، اگر آپ دیکھیں تو انفرادی طور پر بھی بہت اہم ہے اور بہت فائدہ مند ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر 5 نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کو 20 رکعت یا بعض لوگوں کے نزدیک 8 رکعت تراویحوں کا بھی اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مقدس اور مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ جل شانہ نے اپنی آخری کتاب ہدایت جو بلا شبہ کھلی ہوئی کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی قرآن حکیم، اس کو نازل کیا، اور ہم اللہ جل شانہ کی کبریائی، اس کی بزرگی کا اعلان تو کرتے ہی ہیں، ہر نماز میں کرتے ہیں، ہر عمل سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم رمضان کے مہینے میں اس بات پر بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب ہدایت عطا کی، اور اس شکرانے کا طریقہ بھی ایسا نرالا اور ایسا انوکھا ہے جس پر قربان جائیے، اور وہ یہ کہ آپ قرآن کو رمضان کا چاند دیکھتے ہی سننا شروع کر دیجئے تراویح کی صورت میں، اور ختم کیجئے پورے مہینے۔ اگر آپ نے جلد پڑھ لیا ہے اور سن لیا ہے بڑی اچھی بات ہے، مگر تراویح آپ عید الفطر کا چاند دیکھتے وقت تک ادا کرتے رہیں گے۔ یہ ہے قرآن سے تعلق بنانے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ جو کہ ہمیں بتایا گیا ہے اور جس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. رمضان کا مہینہ قرآن پر غور کرنے، قرآن جو ہے کہ مطالب کو سمجھنے کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ اگر ہمیں توفیق دے تو ہم اس کام کو بھی انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں کہ قرآن سے جو جتنا تعلق بناتا ہے قرآن اتنا ہی اس آدمی کو راہ ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، اس صراط مستقیم کی طرف جس پر جانے والے اللہ کے انعام کے حقدار قرار پاتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ اگر بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو وہ ہر اعتبار سے انسانوں کی نجات کا مہینہ ہے، انسانوں کی فلاح کا مہینہ ہے، انسانی سماج کی بہبود کا مہینہ ہے، انسانی سماج کی روحانی رفتوں کا ضامن مہینہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم رمضان کا حق ادا کریں۔ رمضان کا حق محض بھوکے اور پیاسے رہنے سے ادا نہیں ہوتا ہے۔ رمضان کا حق صرف جو ارکان ہیں ان کی ظاہری ادائیگی سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ رمضان کا حق ادا ہوتا ہے اس وقت جب انسان جھوٹ نہیں بولتا ہے، جب انسان مکر، فریب اور ریا سے کام نہیں لیتا ہے، جب انسان جو ہے وہ دوسروں کو کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، جب وہ لوگوں کو گالی نہیں بکتا ہے، جب وہ لوگوں کے ساتھ دشنام ترازی کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے، جب وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے ہمیں ان لوگوں کے بھوک اور پیاس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جو کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں اور لغو باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، کیوں کہ اسلام بنیادی طور پر انسانوں کو انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ وہ درجہ ہے کہ جس میں آدمی کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسا کہا گیا روزے کا، صوم کا مطلب ہی جو ہے وہ روکنے اور چپ رہنے کے معنی ہے، اور جیسا کہا گیا کہ صوم جو ہے اس کو اللہ نے، روزے کو اللہ نے صبر بھی کہا ہے، اور صبر جو ہے وہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ صبر کی عظمت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے۔ صبر یہ ہے کہ اللہ جس حال میں ہمیں رکھے ہم اس حال میں خوش رہنے کو تیار رہیں۔ کیوں؟ کہ یہ ہمارے رب کی مرضی ہے، یہ ہمارے پیدا کرنے والے کی رضا ہے،
یہی روزہ ہے جو کہ ہمیں اس کی تربیت دیتا ہے اور اسی راستے پہ لے جاتا ہے۔ صبر کی پہچان حضرت ایوب کا صبر ہے، صبر کی پہچان جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مکی زندگی ہے کہ جب آپ کے اوپر کوڑا بھی پھینکا جائے تو آپ کو کوئی غصہ نہ آئے، لیکن جب کوڑا نہ پھینکا جائے تو تشویش ہو جائے کہ کوڑا پھینکنے والے نے آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا، اور بالکل جسے کہتے ہیں غالب کے انداز میں اس طرح سے سراپا سوال بن جائیں کہ واہ حسرتا کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ ہم کو ہری سے لذت آزار دیکھ کر، اور جا کر کوڑا پھینکنے والی بڑھیا جو ہے اس کی عیادت کریں، اس کی خدمت کریں، اس کی تواضع کریں۔ جب طائف میں تکلیف پہنچائی جائے اور فرشتہ عذاب الہی کی وعید لے کر آئے تو بھی آپ کہیں کہ نہیں اے اللہ انہیں معاف کر دیجئے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہے صبر۔ تو ہمیں رمضان کا مہینہ یہی سبق سکھانے آتا ہے۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم بری باتوں سے اپنے آپ کو روکنے، بری باتوں سے اپنے آپ کو بچانے اور جو لغو گوئی ہے اس سے دریدہ دہنی ہے اس سے اپنے آپ کو چپ رکھنے اور صبر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہی رمضان کا پیغام ہے، یہی رمضان کا تقاضا ہے، یہی رمضان کا سوال ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم رمضان کا حق ادا کر سکیں، روزے کی روح جو ہے اس کو پا بھی سکیں اور نبھا بھی سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔